اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالب علم ساتھیوں، اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 177 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھی، جس کا لنک میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں شیئر کر دیا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے اور قرآن کی روشنی میں اہم دینی مسائل بھی سیکھیں گے۔ فرمانے والی شان ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ قصاص کے مسائل، آیت نمبر 178۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء علیہ بإحسان، ذلک تخفیف من ربکم ورحمۃ، فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تم پر فرض ہے کہ جو ناحق مارے جائیں ان کے خون کا بدلہ لو، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت، تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی ہونی تو بھلائی سے تقاضا ہو اور اچھی طرح ادا، یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارا بوجھ ہلکا کرنا ہے، اور تم پر رحمت تو اس کے بعد جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 178 کا شان نزول۔ یہ آیت اوس و خزرج کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان میں سے ایک قبیلہ دوسرے سے قوت، تعداد، مال و شرف میں زیادہ تھا۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ اپنے غلام کے بدلے دوسرے قبیلہ کے آزاد کو اور عورت کے بدلے مرد کو اور ایک کے بدلے دو کو قتل کرے گا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اس قسم کے تعدی کے عادی تھے۔ عہد اسلام میں یہ معاملہ حضور سید انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ آیت نمبر 178 کی تفسیر۔ عدل و مساوات کا حکم دیا گیا اور اس پر وہ لوگ راضی ہوئے۔ قرآن کریم میں قصاص کا مسئلہ کئی آیتوں میں بیان ہوا ہے۔ اس آیت میں قصاص و عفو دونوں کے مسئلہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا بیان ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو قصاص و عفو میں مختار کیا، چاہے قصاص لیں یا عفو کریں۔ آیت کے اول میں قصاص کی وجوب کا بیان ہے۔ اس سے ہر قاتل بالعمد پر قصاص کا وجوب ثابت ہوتا ہے، خواہ اس نے آزاد کو قتل کیا ہو یا غلام کو، مسلمان کو یا کافر کو، مرد کو یا عورت کو، سب کو شامل ہے۔ ہاں، جس کو دلیل شرعی خاص کرے وہ مخصوص ہو جائے گا۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ جو قتل کرے گا وہی قتل کیا جائے گا، خواہ آزاد ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت۔ اور اہل جاہلیت کا یہ طریقہ ظلم ہے جو ان میں رائج تھا کہ آزادوں میں لڑائی ہوتی تو وہ ایک کے بدلے دو کو قتل کرتی، غلاموں میں ہوتی تو بجائے غلام کے آزاد کو مارتے، عورتوں میں ہوتی تو عورت کے بدلے مرد کو قتل کرتے، اور محض قاتل کے قتل پر اکتفا نہ کرتے، اس کو منع فرمایا گیا۔ معنی یہ ہے کہ جس قاتل کو ولی مقتول کچھ معاف کریں اور اس کے ذمہ مال لازم کیا جائے، اس پر اولیاء مقتول تقاضا کرنے میں نیک روش اختیار کریں اور قاتل خوں بہا خوشی معاملگی کے ساتھ ادا کرے۔ اس میں صلح برمال کا بیان ہے۔ مسئلہ: ولی مقتول کو اختیار ہے کہ خواہ قاتل کو بعوض معاف کرے، پامال پر صلح کرے۔ اگر وہ اس پر راضی نہ ہو اور قصاص چاہے تو قصاص ہی فرض رہے گا۔ مسئلہ: اگر مقتول کے تمام اولیاء قصاص معاف کر دیں تو قاتل پر کچھ لازم نہیں رہتا۔ مسئلہ: اگر مال پر صلح کریں تو قصاص ساقط ہو جاتا ہے اور مال واجب ہوتا ہے۔
مسئلہ ولی مقتول کو قاتل کا بھائی فرمانے میں دلالت ہے اس پر کہ قتل اگرچہ بڑا گناہ ہے مگر اس سے اخوت ایمانی قطع نہیں ہوتی۔ اس میں خارج کا ابطال ہے جو مرتکب کبیرہ کو کافر کہتے ہیں، یعنی بدستور جاہلیت غیر قاتل کو قتل کرے یا دید قبول کرنے اور معاف کرنے کے بعد قتل کرے۔ ساتھیو، ہم نے قرآنی تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہے، اس لیے آپ بھی اپنے دوستوں اور اپنی فیملی کو میرا چینل قرآن ود ایڈیپیڈیا سبسکرائب کرنے کی دعوت دیجیے اور گھنٹی بجانا نہ بھولنا تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پہ مل سکے۔ اللہ کریم ہم سب کی نیک اور جائز حاجات پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔